السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ، آج ہمارا 22ویں پارے کا آغاز ہے۔ سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار رہیں اور نیک اعمال کرتی رہیں تو ہم ان کا ثواب بھی انہیں دگنا دیں گے، اور ہم نے ان کے لیے جنت میں باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ اے ازواج پیغمبر، تم عورتوں میں سے کسی کی ایک کی بھی مثل نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو مردوں سے حسب ضرورت بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار نہ کرنا، کہ جس کے دل میں نفاق کی بیماری ہے کہیں وہ لالچ کرنے لگے، اور ہمیشہ شک اور لچک سے محفوظ بات کرنا، اور اپنے گھروں میں سکون سے قیام پذیر رہنا، اور پرانی جاہلیت کی طرح زیب و زینت کا اظہار مت کرنا، اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری میں رہنا۔ بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی غرض تک دور کر دے، اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے، اور تم اللہ کی آیتوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حکمت کو جن کی تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے یاد رکھا کرو۔ بے شک اللہ اپنے اولیاء کے لیے صاحب لطف اور ساری مخلوق کے لیے خبردار ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور صدق والے مرد اور صدق والی عورتیں اور صبر والے مرد اور صبر والی عورتیں اور عاجزی والے مرد اور عاجزی والی عورتیں اور صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور عظیم اجر تیار فرما رکھا ہے، اور نہ کسی مومن مرد کو یہ حق حاصل ہے اور نہ کسی مومن عورت کو کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا فیصلہ یا حکم فرما دیں تو ان کے لیے اپنے اس کام میں کرنے یا نہ کرنے کا کوئی اختیار ہو، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں بھٹک گیا۔ اور اے حبیب یاد کیجئے جب آپ نے اس شخص سے فرمایا جس پر اللہ نے انعام فرمایا تھا اور اس پر آپ نے بھی انعام فرمایا تھا کہ تو اپنی بیوی زینب کو اپنی زوجیت میں روک کے رکھ اور اللہ سے ڈر، اور آپ اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ رکھ رہے تھے جسے اللہ ظاہر فرمانے والا تھا، اور آپ دل میں حیا لوگوں کی طعنہ زنی کا خوف رکھتے تھے۔ اے حبیب لوگوں کو خاطر ملانے کی کوئی ضرورت نہ تھی، اور فقط اللہ ہی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کا خوف رکھیں، اور وہ آپ سے بڑھ کر کس میں ہے۔ پھر جب آپ کے متبنہ زید نے اسے طلاق دینے کی غرض پوری کر لی تو ہم نے اس سے آپ کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کے بارے میں کوئی حرج نہ رہے، جبکہ طلاق دے کر وہ ان سے بے غرض ہو گئے ہوں، اور اللہ کا حکم تو پورا کیا جانے والا ہی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کام کی انجام دہی میں کوئی حرج نہیں ہے جو اللہ نے ان کے لیے فرض فرما دیا ہے۔ اللہ کا یہی طریقہ دستور ان لوگوں میں بھی رہا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم فیصلہ ہے جو پورا ہو چکا۔ وہ پہلے لوگ اللہ کے پیغامات پہنچاتے تھے اور اس کا خوف رکھتے تھے،
اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے، اور وہ مومنوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ جس دن وہ مومن اس سے ملاقات کریں گے تو ان کی ملاقات کا تحفہ اسلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے بڑی عظمت والا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی مکرم، بے شک ہم نے آپ کو حق اور خلق کا مشاہدہ کرنے والا اور حسن آخرت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور منور کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ اور اہل ایمان کو اس بات کی بشارت دے دیں کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس خاتم الانبیاء کی نسبت غلامی میں رہیں، اور کافروں اور منافقوں کا یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ مذہبی سمجھوتا کر لیں ہرگز نہ مانیں، اور ان کی ایذا رسانی سے درگزر فرمائیے اور اللہ پر بھروسہ جاری رکھیں، اور اللہ ہی حق و باطل کی معرکہ آرائی میں کافی کارساز ہے۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں طلاق دے دو قبل اس کے کہ تم انہیں مس کرو، یعنی خلوت صحیح کرو، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت واجب نہیں ہے کہ تم اسے شمار کرنے لگو۔ پس انہیں کچھ مال و متاع دو اور انہیں اچھی طرح حسن سلوک کے ساتھ رخصت کرو۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال فرما دی ہیں جن کا مہر آپ نے ادا فرما دیا ہے، اور جو احکام الہی کے مطابق آپ کی مملوک ہیں، جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت میں عطا فرمائی ہیں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور کوئی بھی مومنہ عورت بشرطیہ وہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے دے دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے اپنے نکاح میں لینے کا ارادہ فرمائیں، تو یہ سب آپ کے لیے حلال ہیں۔ یہ حکم صرف آپ کے لیے خاص ہے، امت کے مومنوں کے لیے نہیں۔ واقعی ہمیں معلوم ہے جو کچھ ہم نے ان مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور ان کی مملوکہ باندیوں کے بارے میں فرض کیا ہے، مگر آپ کے حق میں تعدد ازواج کی حلت کا خصوصی حکم اس لیے ہے تاکہ آپ پر امت میں تعلیم و تربیت نسواں کے وسیع انتظام میں کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اے حبیب، آپ کو اختیار ہے ان میں سے جس زوجہ کو چاہیں باری میں مؤخر رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس پہلے جگہ دیں، اور جن سے آپ نے عارضی کنارہ کشی اختیار فرما رکھی تھی آپ انہیں اپنی قربت کے لیے طلب فرما لیں تو آپ پر کچھ مضائقہ نہیں۔ یہ اس کے قریب تر ہے کہ ان کی آنکھیں آپ کے دیدار سے ٹھنڈی ہوں گی اور وہ غمگین نہیں رہیں گی، اور وہ سب اس سے راضی رہیں گی جو کچھ آپ نے انہیں عطا فرما دیا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑا حلم والا ہے۔ اس کے بعد کہ انہوں نے دنوی منافتوں پر آپ کی رضا خدمت کو ترجیح دے دی ہے، آپ کے لیے بھی اور عورتیں نکاح میں لینا حلال نہیں، تاکہ یہی ازواج اپنے شرف میں ممتاز رہیں، اور یہ بھی جائز نہیں کہ بعض کی طلاق کی صورت میں اس عدد کو ہمارا حکم سمجھ کر برقرار رکھنے کے لیے آپ ان کے بدلے دیگر ازواج عقد میں لے لیں، اگرچہ آپ کو ان کا حسن سیرت، اخلاق اور اشاعت دین کا سلیقہ کتنا ہی عمدہ لگے، مگر جو کنیز ہمارے حکم سے آپ کی ملک میں ہو جائز ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے،
پھر وقت سے پہلے پہنچ کر کھانا پکنے کا انتظار کرنے والے نہ بنا کرو۔ ہاں، جب تم بلائے جاؤ تو اس وقت اندر آیا کرو، پھر جب کھانا کھا چکو تو وہاں سے اٹھ کر فوراً منتشر ہو جایا کرو، اور وہاں باتوں میں دل لگا کر بیٹھے رہنے والے نہ بنو۔ یقیناً تمہارا ایسے دیر تک بیٹھے رہنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے، اور وہ تم سے اٹھ جانے کا کہتے ہوئے شرماتے ہیں، اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اور جب تم ان ازواج مطہرات سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پس پردہ پوچھا کرو۔ یہ ادب تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے بڑی طہارت کا سبب ہے، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد اب تک ان کی ازواج مطہرات سے نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ خواہ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان پر پردہ نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اپنے حقیقی آبا سے، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، اور نہ اپنی مسلم عورتوں، اور نہ اپنی مملوک باندیوں سے۔ تم اللہ کا تقوی برقرار رکھو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ نگہبان ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے، اور اس نے ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ خطا کی ہو تو بے شک انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ باہر نکلتے وقت اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں۔ یہ اس بات کے قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ پاک دامن آزاد عورتیں ہیں، پھر انہیں آوارہ باندیاں سمجھ کر غلطی سے ایذا نہ دی جائے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اگر منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور گستاخی کی بیماری ہے، اور اس طرح مدینے میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان پر ضرور مسلط کر دیں گے، پھر وہ مدینہ میں آپ کے لیے پڑوس میں نہ ٹھہر سکیں گے مگر تھوڑے دن۔ یہ لعنت کیے ہوئے جنگجو، دہشت گرد، فسادی اور ریاست کے خلاف باغیانہ سازشوں میں ملوث لوگ جہاں کہیں پائے جائیں گے گرفتار کر لیے جائیں، اور ایک ایک کو نشان عبرت بناتے ہوئے ان کی باغیانہ کارروائیوں کی سزا کے طور پر قتل کر دیا جائے، تاکہ امن کو لاحق خطرات کا صفایا ہو جائے۔ اللہ کی یہی سنت ان لوگوں میں بھی جاری رہی جو پہلے گزر چکے ہیں، اور آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ لوگ آپ سے قیامت کے وقت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور آپ کو کس نے آگاہ کیا؟ شاید قیامت قریب ہی آ چکی ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے، اور ان کے لیے دوزخ کی بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ وہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ مددگار۔ جس دن ان کے منہ آتش دوزخ میں بار بار الٹائے جائیں گے تو وہ کہیں گے، اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ اور وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہا مانا تھا تو انہوں نے ہمیں سیدھی راہ سے بہکا دیا۔ اے ہمارے رب، انہیں 2 گنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت کر۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو گستاخانہ کلمات کے ذریعے اذیت پہنچائی، پس اللہ نے انہیں ان باتوں سے بے عیب ثابت کر دیا جو وہ کہتے تھے،
اور وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت والے تھے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرا کرو اور صحیح اور سیدھی بات کہا کرو، وہ تمہارے لیے تمہارے سارے اعمال درست فرما دے گا اور تمہارے گناہ تمہارے لیے بخش دے گا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے تو بے شک وہ بڑی کامیابی سے سرفراز ہوا۔ بے شک ہم نے اطاعت کی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس بوجھ کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ اپنی جان پر بڑی زیادتی کرنے والا، ادائیگی امانت میں کوتاہی کے انجام سے بڑا بے خبر ناداں ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ سبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ بڑی حکمت والا خبردار ہے۔ وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہیں اور جو اس میں سے باہر نکلتی ہیں، اور جو آسمان سے اترتی ہیں اور جو اس میں چڑھتی ہیں، اور وہ بہت رحم فرمانے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ فرما دیں کیوں نہیں، میرے عالم الغیب رب کی قسم وہ تم پر ضرور آئے گی۔ اس سے نہ آسمانوں میں ذرہ بھر کوئی چیز غائب ہو سکتی ہے اور نہ زمین میں، اور نہ ہی اس ذرے سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ ہی کوئی بڑی، مگر اس کی تفصیل بھی روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، تاکہ اللہ ان لوگوں کو پورا بدلہ عطا فرمائے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بزرگی والا اخروی رزق ہے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں مخالفانہ کوشش کی، ہمیں عاجز کرنے کے ذم میں انہی لوگوں کے لیے سخت دردناک عذاب کی سزا ہے۔ اور ایسے لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو کتاب آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب اتاری گئی ہے وہی حق ہے، اور وہ کتاب عزت والے سب خوبیوں والے رب کی راہ کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ اور کافر لوگ تعجب و استہزاء کی نیت سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں ایسے شخص کا بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو یقیناً تمہیں ایک نئی پیدائش ملے گی۔ یا تو وہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے یا اسے جنون ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ سو کیا انہوں نے ان نشانیوں کو نہیں دیکھا جو آسمان اور زمین سے ان کے آگے ان کے پیچھے انہیں گھیرے ہوئے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دسا دے یا ان پر آسمان سے کچھ ٹکڑے گرا دے۔ بے شک اس میں ہر اس بندے کے لیے نشانی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی بارگاہ سے بڑا فضل عطا فرمایا اور حکم فرمایا، اے پہاڑ تم ان کے ساتھ مل کر خوش الحانی سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی مسخر کر کے یہی حکم دیا، اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ اور ارشاد فرمایا کہ کشادہ زر ہیں، بناؤ اور ان کے حلقے جوڑنے میں اندازے کو ملحوظ رکھو، اور اے آل داؤد تم لوگ نیک کام کرتے رہو، میں ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا جس کی صبح کی مسافت 1 مہینے کی راہ تھی اور اس کی شام کی مسافت بھی 1 ماہ کی راہ ہوتی، اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور کچھ جنات ان کے تابع کر دیے تھے جو ان کے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور فرما دیا تھا کہ ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے پھرے گا ہم اسے دوزخ کی بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔
وہ جنات ان کے لیے جو وہ چاہتے تھے بنا دیتے تھے۔ ان میں بلند و بالا قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن تھے جو تالاب اور لنگر انداز دیگوں کی مانند تھے۔ اے آل داؤد، اللہ کا شکر بجا لاتے رہو، اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوئے ہیں۔ پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم صادر فرما دیا تو ان جنات کو ان کی موت پر کسی نے آگاہی نہ کی سوائے زمین کی دیمک کے جو ان کے عصا کو کھاتی رہی۔ پھر جب آپ کا جسم زمین پر آ گیا تو جنات پر ظاہر ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت انگیز عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ در حقیقت قوم سبا کے لیے ان کے وطن ہی میں نشانی موجود تھی۔ وہ 2 باغ تھے، دائیں طرف اور بائیں طرف۔ ان سے ارشاد ہوا، تم اپنے رب کے رزق سے کھایا کرو اور اس کا شکر بجا لایا کرو، تمہارا شہر کتنا پاکیزہ ہے اور رب بڑا بخشنے والا ہے۔ پھر انہوں نے اطاعت سے منہ پھیر لیا تو ہم نے ان پر زوردار سیلاب بھیج دیا، اور ہم نے ان کے دونوں باغوں کو 2 ایسے باغوں سے بدل دیا جن میں بد مزہ پھل اور کچھ جاؤ اور کچھ تھوڑے سے بیری کے درخت رہ گئے تھے۔ یہ ہم نے انہیں ان کے کفر و ناشکری کا بدلہ دیا، اور ہم بڑے ناشکر گزار کے سوا کسی کو ایسی سزا نہیں دیتے۔ اور ہم نے ان باشندوں کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی، یمن سے شام تک نمایاں اور متصل بستیاں آباد کر دی تھیں، اور ہم نے ان میں آمد و رفت کے دوران آرام کرنے کی منزلیں مقرر کر رکھی تھیں۔ تم لوگ ان میں راتوں کو بھی اور دنوں کو بھی بے خوف ہو کر چلتے پھرتے رہو۔ تو وہ کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہماری منازل سفر کے درمیان فاصلے پیدا کر دے۔ اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں عبرت کے فسانے بنا دیا، اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے منتشر کر دیا۔ بے شک اس میں بہت صابر اور نہایت شکر گزار شخص کے لیے نشانیاں ہیں۔ بے شک ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا تو ان لوگوں نے اس کی پیروی کی بجز ایک گروہ کے جو صحیح مومنین کا تھا، اور شیطان کا ان پر کچھ زور نہ تھا، مگر یہ اس لیے ہوا کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے ممتاز کر دیں جو اس کے بارے میں شک میں ہیں، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ فرما دیجئے تم انہیں بلا لو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، وہ آسمانوں میں ذرہ بھر کے مالک نہیں ہیں اور نہ ہی زمین میں، اور نہ ہی ان کی دونوں زمین و آسمان میں کوئی شراکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور اس کی بارگاہ میں شفاعت نفع نہ دے گی سوائے جس کے حق میں اس نے اذن دیا ہوگا، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے گی تو وہ سوالن کہیں گے، تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ جواباً کہیں گے، حق فرمایا، یعنی اذن دے دیا، اور وہی نہایت بلند بہت بڑا ہے۔ آپ فرمائیں، تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ آپ خود ہی فرما دیجئے کہ اللہ دیتا ہے، اور بے شک ہم یا تم ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں۔ فرما دیجئے تم سے اس جرم کی باز پرس نہ ہوگی جو تمہارے گمان میں ہم سے سرزد ہوا، اور نہ ہم سے اس کا پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ فرما دیجئے ہم سب کو ہمارا رب روز قیامت جمع فرمائے گا، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، اور وہ خوب فیصلہ فرمانے والا، خوب جاننے والا ہے۔ فرما دیجئے مجھے وہ شریک دکھاؤ جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے، ہرگز کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ وہی اللہ بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور اے حبیب مکرم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس طرح کہ آپ پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ آخرت کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ فرما دیجئے تمہارے لیے وعدے کا دن مقرر ہے، نہ تم اس سے ایک گھڑی پیچھے رہو گے اور نہ آگے بڑھ سکو گے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔
اللہم صلی علی محمدین النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ ہمارا 22واں پارہ نصف ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے اللہ پاک ہم سب کو اپنی منزل مقصود تک پہنچائے اور ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔